اس ماہ کی برکتیں حاصل کر لی ہیں. حقیقت میں اس برکت جو اللہ کی طرف سے وہ ہے، جو شخص اللہ کی دو نعمتوں کا مستحق ہو جائے. اللہ غفور الرحیم، اللہ پاک کہتا ہے کہ میں رب ہوں، اور میری سب سے بڑی جو امت کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، بندوں کے ساتھ رحمت کے دو تعلق ہیں، ایک غفوریت اور ایک رحمیت اللہ تعالی کی. اس کا کوئی اگر مستحق ہو جائے تو سمجھو اس نے اللہ تعالیٰ کی پوری برکتیں حاصل کر لی ہیں. یہ حج و رج میں ہم نے یہ حاصل کر لیا کہ واقعی ہم اس کے مستحق ہو گئے، اور امید ہماری بڑھ گئی ہے اللہ کی طرف سے. اللہ نے ہمیں ان دو صفتوں کے لیے قبول کر لیا ہے، غفور اور رحیم. تو سمجھو پھر تو الحمدللہ ہم نے اس ماہ کی برکتیں لے لی. اس ایسا بندہ ہو جائے کہ میں اس کی شخص کی اتنا مستحق ہو جائے میری صفت کا کہ میں اس شخص کو معاف کرتا ہوں. سبحان اللہ، میری درجہ ہو جائے میرے رجسٹر کے اندر کہ میں نے اس کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. تو میرے بھائی سوچیں، کیا رجب میں ہم نے یہ برکت حاصل کی ہے؟ یہ سوچا تم نے؟ ایمان والے تو ہو گئے، مسلمان ہو گئے، کوئی کیا چیز ایسی ہوگی جو تمہیں میری رحمت کا مستحق کر دے جسے تم امید رکھو؟ یہی وہ اعمال ہیں جو ہم نے ان ماہ میں کرنے تھے. رجب چلا گیا ہمارا، کتنے لوگ مر چکے ہیں مجھے بتائیں اس رمضان میں جو تھے اب ختم ہو گئے ہیں. اللہ نہ کرے گا ہم جس طرح رجب ہم محروم ہوئے اس ماہ کے اندر ہم محروم ہو جائیں، گناہ کمائیں، جھوٹ بولی، حرام زدگی کی ہیں، بے ایمانی کی ہیں، انداز لگے. رحمت نہیں ہے بھائی. شکلیں سود بنانے، قرآن پڑھ لیے، نمازیں ہو گئی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو میرے فرشتے بہت کرتے ہیں. تمہارے اندر جو ایک چیز پیدا کی ہے جو کسی ملائکہ اور فرشتے میں نہیں ہے، میں اس ترازو پہ تمہیں دوڑتا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ جو تمہارے اندر میں نے تو لگا دیا، چپ جگہ لگا دی ہے، وہ تو کسی فرشتے میں بھی نہیں ہے، جبریل میں بھی نہیں ہے، میکائیل میں بھی نہیں ہے. اسی پہ میں تمہیں اشرف المخلوقات اور درجات جنت کے سارے قلوب پر دوں گا. وہ کیا ہے؟ تمہارے اندر گناہ کرنے کی جو ایک طاقت رکھتی ہے میں نے، کہ تمہارا اندر نفس تمہارا تم سے گناہ کرائے گا، اور تم نے میرے خوف سے اس گناہ سے بچنا ہے، اپنی زندگی کو پاکیزگی کے ساتھ گزارنے ہے. وہ لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے. وہ لوگ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کس چیز کی؟ میرے غفور اور رحمت کے جو مستحق ہوں گے لوگ، وہ کون ہیں؟ باتوں سے، مسالے بازی سے، شبدہ بازی سے. بھئی بات تو وہی ہوگی جو اللہ نے بات کہی ہے. میرا اپنا تو کوئی معیار نہیں ہو سکتا نا. دین اللہ کا ہے، حساب اللہ کا ہے، بندے ہم اللہ کے ہیں. ہم اپنے دین کو خود کیسے بنا لیں کہ نہیں یہ ایسے نہیں، ہم تو ایسے ہوں گے، نہیں جی یہ نہیں یہ ہوگا ترازو. اللہ نے کہا نہیں، جو میں بتا رہا ہوں ویسے ہوگا. تو اللہ آپ کیا بتا رہا ہے؟ اگر آج یہ پیغام سمجھ رہا ہے تو ماشاءاللہ عمل شروع ہو جائے گا آج سے. اونچی آواز بولیں. تب تو بات بنتی ہے کہ بھئی چلو کچھ عقل میں آ گئی ان لوگوں کی بات. یہ اللہ بتا رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان مہینے میں بلکہ رمضان تک اللہ ہمیں معاف کر دے. ہمارا اس کی کتابوں میں لکھا جائے جو میں تمہیں بخش دیا. اللہ یہ تو کہہ رہا ہے اللہ غفور. اور دوسری چیز کیا ہے کہ جس کو میں بخش دیتا ہوں، دوسری رحم کیا کہ پھر اس پہ رحمت نہیں بلکہ اس پہ رحمت کی بارشیں نازل کرتا رہتا ہوں. اس کے کام کیسے بھی کر سکتے ہیں. رحیم ہے وہ. اللہ کہتا ہے کہ میرا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، پھر رحمت ہی رحمت ہوتی ہے اس کی ہر چیز میں، گھر میں، بچوں میں، اولادوں میں، باہر اندر، مال میں، عبادتوں میں، قرآنوں میں، اور صدقات میں، تہجدوں میں، نوافل میں، پھر نور چڑھ جاتا ہے اس میں. اس کو کہتے ہیں رحیم. ہونا چاہیے نہیں؟ تب کیا کرنے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے ان الذین آمنوا وجاہدوا. یہ خود بتایا اللہ نے فارمولا. وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. بولیں سبحان اللہ. دیکھیں دو چیزیں بتائیے، ایک کس کی ظاہر ہے اور کس کے باطن ہے. بزرگوں نے بڑی اچھی باتیں اس پہ لکھی ہیں. اللہ نے سنی، ہم نے بتایا، آپ کو بتا.
زہر تو یہ ہے، آپ نئے آیت کے نزول سے جائیں تو وہ تو بالکل قصہ یہی ہے سیدھا جو ہے آج جو جہاد فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو بھی ہجرت کرتے ہیں، اپنے مکانوں کو چھوڑتے ہیں، گھر باروں کو چھوڑتے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، یہی ہے نا، اور ان کے لیے اللہ پاک نے فرما دیا کہ یہ مستحق ہے میری رحمت کے بھی، میرے فضل کے بھی۔ لیکن یہاں تو بات اور ہے، یہ تو چھوٹی لڑائی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اصل لڑائی تو کس کے ساتھ ہے؟ کون سا ہے بڑی لڑائی؟ وہ تو نفس کی لڑائی ہے، بولے سبحان اللہ، وہ تو نفس کی لڑائی ہے۔ یہاں کیا ہے؟ دونوں مارے کرتے، وہ وہاجروا فی سبیل اللہ میں کہتے یہ تو لڑائی جو آپ چاہتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وہ تو ہے ظاہری لڑائی، اور اللہ کے نبی نے پہلے کٹ کر دیا، کیونکہ یہ قیامت تک لڑائی تھوڑی چلنی ہے۔ وہ تو نبی پاک زمانہ تھا، ایمانوں چل رہا تھا، اب کہاں آئیں گے؟ اصل تو یہ تو قیامت تک چلنے ہے قرآن، اور قیامت تک یہ جماعت پیدا ہونی ہے جو مستحق ہوں گے اللہ کی رحمت کے اور غفوریت کے۔ وہ کون سی ہے فائٹ، وہ کون سی لڑائی؟ تو ہاجرو، یہ بھی حدیث ہے۔ ہجرت یہی نہیں ہے کہ صرف آپ ایک مکان سے دوسرے مکان میں چلے جائیں، یا ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلے جائیں، اللہ کے لیے چلے، ٹرانسفر ہو رہے ہیں آپ۔ اصل ہجرت تو یہ ہے سبحان اللہ کہ گناہوں کی دنیا سے نکل کے آپ اللہ اکبر، گناہوں کی دنیا سے نکل کے کدھر آ جاؤ؟ اللہ کے احکامات کی فرما برداری میں انسان آ جائے۔ یہ اصل ہجرت ہے کہ ہم نے وہ دیش چھوڑ دیا جہاں جس میں گناہ کرتے تھے، فراڈ کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، حرکتیں کرتے تھے، ہم اس کو ترک کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں وہاں سے کس طرف؟ سبحان اللہ، اللہ کی فرما برداری کی طرف اور رحمتوں کی طرف ہم اپنی ہجرت کرتے ہیں۔ یہ مکان چھوڑ کے ہم نے اس مکان میں بسیرا ڈال دیا ہے، اس کو کہتے ہیں وہاجر۔ اور پھر جب ہجرت کر جائیں تو اللہ کیا کہتا ہے؟ پھر کیا کرنا ہے؟ وجاہدوا، تو پھر یہ کہ اس پر کیا ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے، ساری زندگی ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو ہم ہاتھ سے نہیں جانے دیں، چاہے نفس و شیطان کے کتنے حملے ہمارے پہ ہیں،